الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز سامعین، شعبان کا مہینہ شروع ہوا بلکہ ایک ہفتہ بھی اس کا گزر گیا ہے، اور ہر سال کی طرح ایسے مہینے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعمال ثابت ہوں لیکن لوگ ان کو بھلا دیں اور ان کی جگہ کچھ بدعتوں کو ایجاد کر لیں، تو پھر ان موسموں میں ان بدعتوں کا رد کھنڈن کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کرنے کے کام کیا ہیں، اصل سنتیں کیا ہیں، ان کو اجاگر کرنا، واضح کرنا، لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ان مسائل اور صحابہ کرام کا جو تعامل رہا اس کی طرف ان کو دعوت دینا اور اس پر عمل کرنے کی رغبت دلانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگ شعبان کے مہینے میں بھی بہت ساری بدعات کرتے ہیں۔ اب ان بدعات کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ شعبان میں اصل سنت کیا ہے، شعبان کی فضیلت میں اگر کچھ حدیثیں آئی ہوئی ہیں تو ان حدیثوں میں ہمارے لیے کون کون سے اعمال کا پیغام ہے، کن نیکیوں کو کرنے کی ان حدیثوں میں ترغیب ہے اور کن برائیوں کو چھوڑنے کی اس کے اندر دھمکی، نہ چھوڑنے کی صورت میں دھمکی، چھوڑنے کے بارے میں تاکید ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے عموماً میرا خیال یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ جہاں ہم بدعاتوں کا زور و شور کے ساتھ رد کرتے ہیں، شاید ان بدعاتوں کا رد اتنا زیادہ کرنے کے لیے جو قوت اور جو کچھ ہم صرف کرتے ہیں اس میں سے آدھا یا آدھے سے زیادہ اس میں کرنے والے کام کیا ہیں ان کی طرف توجہ دیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ عموماً انسان ایک کام جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، تم کیوں کر رہے ہو، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھا غلطی ہے، پھر کیا صحیح ہے، کیوں غلطی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا، اس کے بارے میں سمجھائیے، ایسا کہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، کیوں غلط ہے، ہمارے بھی تو مولوی صاحب ہیں، ہم اتنے دنوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو، ہمارے گاؤں میں تو، اس طرح آدمی اس غلط کام کو بھی ثابت کرنے کے لیے اپنی قوت صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں ساری انرجی صرف کرنے کے بجائے کرنے والے کاموں کی طرف زیادہ رغبت دلائی جائے، اس بارے میں زیادہ توجہ دلائی جائے۔ مثال کے طور پر شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں روزے کی اگر بات آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ کیا یاد رکھے ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ۔ اب 15ویں شعبان کے روزہ کے بارے میں کہ نہیں رکھنا چاہیے، فلاں حدیث ہے کر کے کچھ لوگ ضعیف، موضوع، من گھڑت بہت ساری حدیثوں کو اپنا ذکر کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نہیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا سراسر بدعت ہے۔ اب اس کو بدعت ثابت کرنے میں اپنی قوت یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ دونوں کو بھی ان میں جو حق پر ہے دونوں میں ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، جو باطل پر ہیں اللہ تعالیٰ باطل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن شعبان کے مہینے کے حوالے سے روزوں کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، حدیث کی سب کتابوں میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو روزے فرض ہیں اس مہینے کو چھوڑ کر باقی 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے تو وہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفل روزے اگر رکھتے تو کس مہینے میں رکھتے؟ شعبان میں رکھتے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، متعدد صحابہ کرام سے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری صحیح مسلم میں فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکمل کسی مہینے کا روزہ رکھا تو وہ رمضان کا روزہ، ایک بھی روزہ اس میں نہیں چھوڑتے، اور کسی مہینے میں اگر سب سے زیادہ مہینے کے 29-30 دنوں میں زیادہ سے زیادہ دن روزے میں اگر گزرے ہیں تو وہ کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے۔ بلکہ دوسری اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، ایسا محسوس ہوتا، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ایک 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں یہاں لڑ رہے ہیں، اور جو چیز ثابت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس روزے کو رکھنے کی کتنے لوگ پابندی کر رہے ہیں؟ کوتاہی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کریں اس بارے میں۔ اصل کرنے کا تو یہ کام ہے۔ اب اگر ایک عمومی طور پر آپ دیکھ لیں، عمومی طور پر کہ شعبان میں کم سے کم عمومی 3 روزے رکھ سکتے ہیں، یا اس میں سوموار اور جمعرات کا بھی جس کی خاص فضیلتیں بھی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، تو اس طرح سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کم سے کم 15 روزے ہو جاتے ہیں، یا 13 روزے یا 11 روزے۔ تو میرے بھائیو، یہ اصل سنت ہے۔ اصل سنت سے میری مراد کیا؟ کہ اگر کوئی نہ کیا تو گنہگار ہوگا، ایسی بات نہیں، یعنی جس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے 15ویں شعبان کے بارے میں، ارے فلاں مولوی فلاں امام نے اس کو بدعت کہا، فلاں نے اس کو ضعیف کہا، فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے، یہ اختلافات ہیں، لیکن یہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنا، صرف ایک نہیں، زیادہ سے زیادہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سنت ہے، اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات بھی جان لیجیے۔ آئیے کم سے کم میں 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 نص حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، اور تیسری جو وجہ ہے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات سے اس کو استنباط کیا۔ کیا ہے؟ مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنے زیادہ روزے آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بتائی۔ کتنی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ اور لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اس لیے میں رک رک کر کبھی کبھی کسی بات کو 2-2 3-3 مرتبہ دہرا کر بھی چل رہا ہوں۔ حضرت اسامہ نے پوچھا کہ آپ کو جس قدر زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا میں نے، اتنے زیادہ روزے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وجہ بیان کی ایک ہی حدیث کے اندر؟ کتنی؟ 2. پہلی وجہ یہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والا پچھلے مہینے سن چکے ہیں، اب آنے والا مہینہ بڑی فضیلت و برکتوں والا مہینہ، تو درمیان میں یہ جو شعبان ہے اس سے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ غفلت میں رہتے ہیں۔ اب ایک نکتہ یا کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوئی کہ آپ ان غافل لوگوں میں اپنا شمار کروانا نہیں چاہتے۔ غفلت میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی طرح آپ بھی غفلت میں پڑے رہنا پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کا جو بندہ ہے، مومن جو ہے، ہر ہمیشہ کسی نہ کسی نیک کام میں آگے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کوئی بھی وقت کسی بھی طرح کے نیکی کے کام سے خالی نہ ہو۔ اب صرف اسی بات کو میں ذکر کرتا چلوں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ کامیابی حاصل کرنے والے، جنتوں کے وارث بننے والے جو مومن ہیں، جن کے کچھ صفات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں جو، اب ان کا اوصاف بیان کر رہا ہے، تو اس میں سے ایک وصف کیا ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون، گپ شپ میں پڑے نہیں رہتے ہیں، بیکار اپنے وقت کو گزارتے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا وقت بہت زیادہ گپ شپ میں ادھر ادھر بیکار میں گزرتا رہتا تھا۔ لیکن جو مومن ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، وہ اپنا ایک لمحہ ضائع کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کبھی غافل نہیں رہتا۔ جب لوگ غفلت میں رہے، لوگ فتنوں میں پڑے رہے، لوگ فساد میں رہے، لوگ نیک اعمال کو چھوڑ کے رہے، ایسے وقت میں کوئی نیکی کا کام کرتا رہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن صرف 2 فضیلتیں آپ 2 صحیح حدیثوں کے حوالے سے سن لیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی للغرباء، غرباء کے لیے طوبا ہے۔ طوبا خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، جنت کو بھی کہتے ہیں، جنت کے ایک درخت کو بھی کہتے ہیں جس سے جنتیوں کا لباس نکالا جاتا ہے۔ غرباء کے لیے طوبا ہے۔ سوال ہوا کہ غرباء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگوں میں بگاڑ آ جائے، لوگ فساد میں پڑے رہیں، برے کاموں میں پڑے رہیں، ایسے وقت جو انسان اصلاح کا کام کرتا رہے، خود بھی سدھرا ہوا رہے اور اچھے کام کرتا رہے اور سماج میں، معاشرے میں سدھار کا کام کرتا رہے، وہ غرباء میں سے ہیں اور ان کے لیے دعا ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العبادۃ فی الحرج، اور ایک روایت میں العبادۃ فی الفتنہ کالہجرۃ الیہ، فتنوں کے وقت میں، قتل و غارت گری کے وقت میں، جس وقت دین پر عمل کرنا لوگ بہت مشکل سمجھ رہے ہوں، ارے اب کون نماز پابندی سے پڑھ سکتا ہے جی، ارے زمانہ اتنا خوفناک ہو گیا، اب کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا، ارے اب کون، اس طرح لوگ نیک کاموں کے کرنے کو اپنے لیے بہت مشکل، مشقت اور اپنے لیے بڑا عذاب سمجھنے لگے۔ اس قدر فتنہ عام ہو جائے، ایسے وقت اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت پر ڈٹا ہوا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں جمع ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ویسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کر کے آنے والا۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنا کتنے بڑے دل گردے کا کام تھا، کتنا بڑا جہاد، کتنا بڑا یہ
عظیم مقام تھا. آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ہجرت کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی. تو میرے بھائیوں، جب لوگ غفلت میں پڑے رہے، اور یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان ہے، اس سے پہلے رجب ہے، لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے میں غفلت میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں روزے میں گزارنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ روزہ اللہ کو بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے. دوسرا سبب کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری خواہش ہوتی ہے، یہ میری چاہت ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھا لیا جائے کہ میں کیسے رہوں؟ روزے سے. اب یہاں ہمیں پتا چلا کہ سالانہ طور پر جس مہینے میں اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ. رمضان یا لیلۃ القدر نہیں، بلکہ شعبان کا مہینہ. میرے بھائی، اب ذرا اس پر آپ غور کیجیے. میں آگے اپنی بات بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی مثال سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹی مثال پیش کرتا ہوں. عموماً لوگوں کی طبیعت اور مزاج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر وہ لوگ جو اپنی دکانوں میں یا اپنے ورکشاپ میں یا اپنے کسی سائٹ میں کام کرنے والے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ 11 بجے 10:30 بجے یہ ہمارے کفیل کے آنے کا، مدیر کے آنے کا، ہمارے فورمین کے چکر لگا کے جانے کا وقت ہے. تو اس سے پہلے تک 9 بجے 9:30 تک ڈھیلا ڈھالا ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر بات چیت کی ادھر بات چیت کی، موبائل لے کے لگے رہے، دیر تک کچھ بھی کرتے رہے. لیکن جس وقت آ کے کام چیک کرنے والا کر رہا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے کیسے کام میں پھرتی، چستی اور کام کرنے والا انسان ہوں میں، ایسا دکھاتے نہیں دکھاتے؟ ہاں بھائیوں، کہ عموماً انسانی طبیعت میں ہے نا بات. اب جب ایک مومن کو، اللہ کے سچے بندے کو یہ پتا چلے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا میں نماز کو چھوڑا رہوں اس حال میں میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو؟ میں شرک کرتا رہوں اس حال میں میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو؟ اچھی بات ہے یہ؟ کوئی پسند کرے گا اس کو؟ میرے بھائیوں ذرا سوچیں اور تو کریں. اب آئیے اس حدیث کے اندر دوسرا سبب ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں. تو یہ صرف اللہ کے رسول کے اٹھا لیے جاتے ہیں؟ ہم سب کے؟ ہاں سب کے. تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اعمال اٹھا لیے جانے کے بارے میں سالانہ طور پر، ہفتے واری طور پر، روزانہ کب اٹھا لیے جاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، شعبان کی اور کیا فضیلت ہے، اس کو جاننے سے پہلے آئیے ایک تیسرا سبب جانتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا. شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. اس میں کیا ہے ہمارے اوپر لازمی چیز؟ روزہ، جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی صحابہ کرام، تابعین وغیرہ سے ثابت ہے. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے نتائج المعارف میں ذکر کیا، متعدد ائمہ کے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کو
کہ اس شعبان کو شہر القرہ کہا جاتا ہے، قاریوں کا مہینہ، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے لوگوں کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات بھی سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹی مثال میں اور آپ کو دیتا ہوں۔ روزانہ آپ لوگ ڈیوٹی پر جاتے ہوں گے، اس کی مثال لے لیں آپ، یا پھر ہمارے ہندو پاک بنگلہ وغیرہ میں کرکٹ کے شوقین ہیں سب، ہے نا؟ کھیل شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ریہرسل کے طور پر، ذرا سا پریکٹس کے طور پر، بالر 2-4-5 بال ایسے پھینکتا ہے، ایک بیٹ لے کے ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، کوئی فیلڈنگ کرنے والا فیلڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے اندر گرمی لانے کے لیے آگے جو اصل کام ہم کو کرنا ہے، آگے جو اصل گیم کھیلنا ہے۔ ہمارے کچھ ٹیلر بھائیوں کو دیکھا، ہم چہرے نظر آ رہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ماموں بھی ٹیلر تھے۔ کام میں آنے کے بعد فوراً ڈائریکٹ سلوائی نہیں شروع کرتے، کوئی بھی بیکار کپڑے ہوتے نا لے کر ایسے ہی چلاتے رہتے تھوڑا سا ہی۔ کیا ہوتا؟ اپنا ابھی تو خیر موٹر وغیرہ سے چلاتے ہیں زیادہ، اس وقت پیر سے چلاتے تھے تو پیر بھی فری ہو جائیں گے۔ پھر سوئی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مشین صحیح چل رہی نہیں چل رہی، کیا ہے، یہ سب کچھ ایک ٹیسٹ ہو جائے گا نا۔ تو اصل گاہے کا کپڑا لا کے سیدھا رکھے اور سلوائی شروع کر دیے اور کچھ غلطی ہو گئی تو مثالیں اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے، زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنا، راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنا، یہ اس لیے کہ رمضان کے لیے ایک اچھی تربیت ہو جائے، رمضان کے لیے ایک قوت ہمیں مل جائے، رمضان کے لیے ہمیں وہاں جو ضروری ہے فرض اور زیادہ جو ثواب اس کے اندر ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمیں قوت و طاقت ملے اور اس کے لیے اچھا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کے مہینے میں کرنے والے کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو کئی ساری بدعتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج اپنی ساری قوت ان بدعتوں کے رد کرنے میں صرف نہیں کروں گا، لیکن آئیے 15ویں شعبان کی فضیلت میں بھی کوئی حدیث ہے تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایک مفہوم حدیث کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات میں بندوں پر نگاہ فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے کون کون ہے وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو یہ جو مفہوم ہے ان اللہ لا يطلع على عباده فی لیلۃ النصف من شعبان، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں جو بھی روایت آئی ہیں یہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ابو ثعلبہ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ، معاذ بن جبل، ابو بکر صدیق اور بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے بعض بزرگ اور بڑے ائمہ محدثین، ائمہ جرح و تعدیل اس کو ضعیف یا اس کے اندر بہت کچھ فن حدیث کے اعتبار سے خرابیاں ہیں یہ بیان کیے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف فن حدیث کے کئی ماہروں نے متعدد طرق سے یہ حدیث جو آئی ہے اس بنیاد پر اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ کم سے کم حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ اور یہ متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، امام بیہقی نے، امام ابن عاصم نے اور کئی اس کو ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ بتانے کا میرا جو مقصد ہے اس پر میں آپ کو لے چلتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے
بہت سارے لوگ اس حدیث کو صحیح جہاں مان رہے ہیں تو اس حدیث میں جو فضائل ہیں ان سے بھی بہت بڑی غفلت جہاں برت رہے ہیں، ان فضائل کے حاصل ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو صحیح سمجھ نہیں رہے ہیں، اور ان سے جو بچنا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ الٹے حدیث ایک ہے اور اس سے دوسری بہت ساری بدعتیں ثابت کر کے بہت ساری بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس صحیح حدیث کے مطابق عمل کیا کرنا چاہیے، آئیے اس طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس حدیث کے اندر جو مسند احمد نسائی اور دوسری جگہوں پر ہے، اس میں مشرک اور مشاہد کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن دو قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک وہ جو شرک کرنے والا ہے، دوسرے وہ جو کینہ کپٹ رکھنے والا ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر وبالاخص 15ویں شعبان کی رات جب آ رہی ہو تو ہم اپنا تعلق جہاں اپنے رب سے بالکل پاک و صاف رکھیں، کسی طرح کی ملاوٹ کے بغیر، وہیں اپنا دل اپنے تمام مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ستھرا شفاف رکھیں، رائی کا دانہ بلکہ ذرہ برابر بھی اس میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ بغض نفرت حسد دشمنی اور کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو۔ اور سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کی طرف کتنے لوگ توجہ دیں، جبکہ یہی حدیث امام بیہقی نے فضائل الاوقات میں، امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا، وہاں دو اور چیزوں کا اضافہ کیا۔ کیا؟ اللہ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس عورت کی مغفرت نہیں کرے گا جو زنا کا ارتکاب کرتی ہے، چونکہ زنا کے لیے ابتداءً عورت کی حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیا گیا یا عورت کا ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا کار مرد کی مغفرت ہو جائے گی، وہ بھی اس میں ضمناً شامل ہے۔ اور چوتھا، قاتل نفس، جو خودکشی کرنے والا، قاتل النفس اگر کہتے ہیں تو عام طور پر معنی اس کا خودکشی کے ہی آتے ہیں، لیکن بعض حالات میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی نہ مارو، آپس میں قتل و غارت گیری کو بھی نہ بڑھاؤ۔ تو اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں زنا کے حوالے سے، زنا اس کا جو آخری درجہ ہے صرف اسی کو نہ دیکھیں، آخری درجے تک انسان اس وقت پہنچتا ہے جب پہلا دروازہ اس کا کھولتا ہے کہ نہیں؟ اور اسلام میں پہلا دروازہ کھولنا ہی منع ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسے کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان ہونٹ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ اور پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ ان سب سے جب زنا سرزد ہوتا ہے، والفرج یصدق ذلك ويؤوي الكذب، آخر میں جا کر شرمگاہ کی بات آتی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ شرمگاہ کے ہی زنا کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو زنا کے بہت سارے دروازے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ شعبان کا مہینہ جب آ رہا ہے اور اللہ رب العالمین سارے بندوں کی مغفرت کے بارے میں اس حدیث کے اندر جو ہمیں سنائی گئی خوشخبری مل رہی ہے، تو اصل توجہ ہمیں اس طرف بھی دینا چاہیے کہ ہم اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے توحید پر رہیں، نبی کی سنتوں کو تھامے رہیں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھیں۔ یہ چار، مشرک،
مشاہن اور زانی اور خودکشی کرنے والا. یہ چار کے بارے میں جو الفاظ حدیث آئے ہوئے ہیں، یہ حدیث کے جو طرق ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک حسن درجے کے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ضعیف حدیثوں میں کچھ اور دوسرے اسباب بھی بیان ہوئے ہیں جو انسان کی مغفرت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. میرے بھائیوں، جو لوگ شعبان کے مہینے میں، خاص کر 15ویں شعبان کی رات میں شب برات کے حلوے کھانے، مردوں کی عید منانے اور شب برات کے نام پر چراغاں کرنے، قبرستانوں کو سجا کر ان کی زیارتیں کرنے، مسجدوں کو جگمگانے، قمقمے وغیرہ کے ذریعے روشن کر کے ساری رات ہزاری نماز، صلاۃ الفیہ وغیرہ پڑھنے جیسی بدعتیں کرتے ہیں، یاد رکھیں نفل نمازوں کے مقابلے میں، نفل نمازوں کے مقابلے میں، نفل روزوں کے مقابلے میں ان سب سے زیادہ اہمیت انسان اپنے توحید، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، شرک کی غلاظتوں سے اس کو میلا ہونے نہ دے. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد اپنے دل کی اصلاح، دل کی صفائی. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا جو بڑی نمازی ہے، یعنی فرض کے علاوہ نفلیں بھی بہت پڑھتی ہے، بڑی روزے دار، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوس اس سے سکون میں، سنے ہیں نا حدیث، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ جہنمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انسانوں کا، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا، ہم ان سے کیسا سلوک کریں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہو، ان کے لیے ہمارے دل کتنے صاف اور شفاف ہو. یہ حدیث کتنی واضح ہے ہمیں اس بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، ایُّ الناس افضل، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی التقی النقی، وہ تقوی والا، وہ صاف دل والا، لا غل ولا حسد، جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ کپڑ اور حسد وغیرہ نہ ہو. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ اس بیماری کے شکار ہیں؟ تو میرے بھائیوں، 15ویں شعبان کی فضیلت میں اتنی ساری بدعتیں کر کے سمجھیں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کما لی، تو یہ کرنے کے اصل کام، چھوڑنے کے اصل گناہ، ان کی طرف کچھ توجہ نہ دی تو جو نقصان ہے، نقصان مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں، الٹے ادھر وہ سارے بدعات کر کے اپنے اوپر اور زیادہ گناہوں کا بوجھ ہو رہے ہیں. آئیے جو حدیث ابھی ہمارے سامنے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے، تو اس کی دو بڑی وجہ تھی. دوسری وجہ میں بتایا گیا کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں. تو سالانہ کس مہینے میں اٹھا دیے جاتے ہیں؟ شعبان میں. تو ہفتے واری طور پر کب اٹھا دیے جاتے ہیں؟ جی، سوموار اور جمعرات. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو اثنائیون، خمیسیون کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ سوموار اور جمعرات کا بڑی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث جو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی سنی ہے، متعدد اور طرق سے بھی مروی ہے وہ، تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے پوچھا کہ آپ کو ہفتے بھر میں سوموار اور جمعرات کو جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، دوسرے اور دنوں میں ایسا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی کیا جواب دیا کہ ان دو دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں. جبکہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے فرمایا، تو اعمال امتی، میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے
اور جمعرات کو. اور مسلم شریف ہی کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جمعرات اور سوموار کو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن کن کی نہیں فرماتا؟ صرف 2 آدمیوں کی. اور وہاں پر بھی مشرک اور مشاہد کا ذکر ہے. کس کس کا؟ مشرک اور مشاہد، کینہ کپٹ رکھنے والے. میرے وہ بھائیوں جو شعبان کی بدعتیں اور حرم مارنے یاد رکھتے ہو، اور میلاد النبی کے نام سے ربیع الاول کو یاد رکھتے ہو، اور 11ویں کے نام سے ربیع الاخر کو یاد رکھتے ہو، اور 13 تیزی کے نام سے سفر کو یاد رکھتے ہو، اور رجب کے کنڈوں کے نام سے رجب کو یاد رکھتے ہو. یہ چند گنے چنے مہینوں کو ان بدعتوں کے لیے جہاں یاد رکھتے ہیں، تو یہ امت کی اصلاح، امت کے اندر توحید کو بڑھاوا دینے، شرک سے روکنے اور ہمارے دل کے اعمال کی طرف توجہ دے کر دلوں کی اصلاح کے لیے، آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان بدعتوں کو چھوڑ کر ان کی طرف بھی کاش ہم صحیح توجہ دیے ہوتے. آج امت اتنی ساری برائیوں میں، اتنی ساری بدعتوں میں شاید نہ کوئی ہوتی. اور تو اور ہم میں سے ہر آدمی اپنی ڈیوٹی، اپنی روزی روٹی کے لیے جو نوکری اس کا ایک سبب ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے. لیکن ہائے، روزی دینے والا کون ہے اس کو ہم بھول گئے. کون ہے روزی دینے والا؟ یا ہماری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے؟ ہاں، 14ویں کا چاند تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس چاند کی طرف، بدر کامل کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم بھی اپنے رب کو جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، جس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہل تضامون فی رؤیتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے زیادہ واضح انداز میں کل جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھو گے. اللہ ہم سب کو دیکھنا عطا فرمائے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب رہنے والا، دور رہنے والا، سب کے سب یکساں دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ جنت میں دیکھیں گے، جنت کے باہر نہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کل قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، علی اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ 2 نمازیں جو ہیں لا تغلبوا، اس میں تم کبھی ہار نہ جانا. کیا مطلب؟ میں کیوں یہ عربی عبارت کبھی کبھی اتنی ہائی لائٹ کر کے پڑھتا ہوں کہ ذرا غور کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پر. یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، صلو، یہ نہیں کہا کہ لا تغلبوا، تم کسی صورت میں بھی شکست نہیں کھانا، ہار نہیں جانا ان نمازوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، بلکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں تم جیت جانا. نماز چھوڑو گے تو ہار جاؤ گے، پڑھو گے تو، یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے. میں اس حدیث کو کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ صحیح بخاری مسلم ہی کی دوسری حدیث میں ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. روزانہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، کب؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اب ہماری کیا حالت ہے؟ دوپہر میں کھانا بھی بنانا ہے، رات 10-11 بجے تک ڈیوٹی کرنے کے لیے دوپہر میں سونا بھی ہے. اس لیے ڈیوٹی دکان کھلے گی 4:10 پہ، 15 منٹ پہ، تو ٹھیک دکان میں تو آ جائیں گے، لیکن اور ایک 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق کتنے لوگوں میں سے؟ راتوں میں ڈیوٹیوں سے جانے کے بعد دیر تک گھنٹہ 2-3 گھنٹے فلموں میں گزارے، گانوں میں گزارے، گپ شپ میں گزارے، کیرم بورڈ میں گزارے، پتے کھیلنے میں گزارے.
اور فجر کی نماز چھوڑ کے پھر سیدھا ڈیوٹی سے پہلے اٹھ کر ہی دکان پہ چلے جائیں. اور فجر کی نماز میں مردہ، فجر کی نماز میں شکست، فجر کی نماز میں ہار گئے. اور ہمارا اگر ڈنڈل کر وہ بیچارہ چھکا نہیں مارا، چوکا نہیں مارا تو ادھر ہوتے بیٹھتے ہیں. خیر وہ تو ریٹائرڈ ہو گیا، لیکن اس کا جوان موبائل نکلنے والا اس کے نام سے کتنے لوگ بےتاب رہتے جلدی سے مجھے پہلا مل جائے وہ پیس کر کے. ہاں آج ہمارا کیا شوق ہو گیا ہے میرے بھائیوں. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں توحید کی تعلیم دے رہا ہے، شرک سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے، تعلقات کو بہتر بنانے کی ترغیب دے رہا ہے، بلکہ ہر دن، ہر نماز، ہر ملنے والا اپنا ایک مسلمان بھائی ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلاتا ہے. اگر ہماری سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، کرنے کے یہ کام ہے. توجہ ان چیزوں کی طرف دینا چاہیے. ان چیزوں کی طرف اگر ہم نے توجہ دیا، کر لیا، تو پھر بدعتیں کرنے کے لیے فرصت ہی کیا ہے. آدمی جو ہے نا کچھ تو کرنا چاہیے. جب اچھا نہیں ہوگا کرنے کے لیے تو وہ برا ہے. اب بہت سارے ہمارے لوگوں کو پوچھیے کہ بھائی ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب اور دوسرے بہت سارے اپلیکیشن دینیات آ گئے. آج سے کچھ سال پہلے ارے فلموں میں اتنا وقت نہ گزارو، مول صاحب کیا کریں، کچھ تو بھی اگر کوئی اچھی چیز ہے تو دے دو نا. یعنی آدمی کا مزاج اچھا نہیں ملا تو برا کرنا، تو اچھا کرنے کے اپنے اندر عادت ڈالیں، اچھا اختیار کریں، اچھا عمل کریں، اچھا سیکھیں، اچھا سنیں، اچھا دیکھیں. اور آخری بات گانا سننے والوں کے لیے خصوصی طور پر سعد نعمانی یا کیا نام کے ایک بڑے بہترین قاری ہیں، امریکہ کے اندر بہت بڑی وہ ڈگری حاصل کرتے ہوئے اپنے دین پر بھی بہت ثابت قدم رہے. ڈگری دنیا ہی کی رہی، لیکن قرآن کے پڑھنے میں، قرات میں اتنے سارے قرا کی آواز میں وہ ماشاء اللہ قرآن کریم پڑھتے. ایک موقع پر کیا پیارا جملہ انہوں نے کہا، صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ گانوں میں ملوث ہیں، گانے سننے میں ان کے دل پوری طرح اس میں گرویدہ ہو چکے ہیں. قرآن کی جو حقیقی لذت، اس کی جو چاشنی ہے، اس کو انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں. ذرا اس کو اگر دیکھ لیتے، یا بعض کوتا نظر کم فہم لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن تو ایک ہی کتاب ہے، بار بار اسی کو پڑھنا، اسی کو سننا. نہیں، اس کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، اس کو سمجھنے کے جو انداز ہیں، ان چیزوں پر اگر ذرا غور کریں، الگ الگ قرا کی آواز میں اس کو ہم مختلف موقعوں پر سننے لگے تو پھر کیسے اس پر ہمارا دل لگے گا. یقیناً یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو اس طرف کبھی دل لگا کے کبھی پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو شعبان کی سنتوں کے حوالے سے خصوصی طور پر توجہ دے کر ساری بدعتوں کا روپ مٹانے اور ان کے نام و نشان کو ختم کرنے اور اس میں کرنے والی جو سنتیں ہیں ان کی طرف توجہ دے کر جن گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اللہ کی مغفرت اور بخشش کو پانے کے لیے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے اللہ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. سنی ہوئی باتوں کو ہمیں بھی یاد رکھے، ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ